الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق اللہ العظیم۔ سورہ لقمان کا عنوان انہی آیات سے ماخوذ ہے جس میں حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ کیا گیا۔ کون تھے یہ، ان کے بارے میں قرآن حکیم نے تفصیل ذکر نہیں کیا، حدیث مبارکہ میں بھی وضاحت کے ساتھ یہ بات نہیں آئی۔ مفسرین نے بعض باتوں کا ذکر کیا ہے اس بات کا کہ یہ حبشہ کے رہنے والے ایک صاحب تھے، اور اس بات کی تصریح کی ہے کہ نبوت سے سرفراز نہیں کیے گئے تھے مگر علوم نبوت کے حامل تھے، اور توحید کی تعلیم دینا، اسی طرح سے اخلاق عالیہ کی تعلیم دینا، یہ ان کا طریقہ تھا۔ اور خاص طور پر ان کا ذکر قرآن حکیم میں اس لیے کیا گیا کہ جو مخاطبین اولین ہیں نہیں مشرکین مکہ، وہ اپنے شاعری میں، اپنے خطبات میں، اپنے تذکروں میں ان کو ایک حکیم دانا شخصیت کی حیثیت سے ذکر کرتے تھے، اور ان کا تذکرہ چونکہ کثرت سے ہوتا تھا جاہلی دور کی شاعری میں، جیسے امرؤ القیس ہے، لبید ہے، عاشا، طرفہ، یہ سارے وہ لوگ تھے شاعر جنہوں نے حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ کیا اور ان کی جانب بہت سی حکمت کی باتوں کو منسوب کر کر اپنے قوم میں بیان کیا۔ تو قوم والے چونکہ ایک حکیم حیثیت سے جانتے تھے، انہیں حکمت والے آدمی کی حیثیت سے جانتے تھے، تو قرآن حکیم نے بتایا کہ وہ بھی توحید والے تھے، تو تم شرک کرتے ہو اور اپنی نسبت ان کی جانب کرتے ہو، اس بات پر غور کرو۔ اور ان کی تعلیمات کیا تھیں، انہوں نے کس بات کی وصیت کی تھی اپنے بیٹے کو اور اپنی قوم کو، وہ قرآن حکیم نے سامنے رکھ دی۔ اسی طرح سے بعض روایات سے اس بات کا بھی ذکر آتا ہے کہ ایک صحیفہ بھی تھا، ایک کتاب بھی تھی جو لقمان حکیم کی دانائی پر مبنی باتوں پر مشتمل تھی۔ ایک مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے اس صحیفے سے کچھ پڑھ کر سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں وہ نہ سناؤں جو اس سے زیادہ مبنی بر حکمت ہے؟ پھر آپ نے قرآن حکیم کی تلاوت فرمائی، تو وہ صاحب جو مشرکین عرب میں سے تھے اور کسی علاقے سے حج کے موقع پر آئے ہوئے تھے، وہ قرآن حکیم سن کر ایمان لے آئے۔ تو معلوم ہوا کہ ان کی دانائی کی باتیں اس وقت بھی جس وقت قرآن حکیم نازل ہو رہا تھا، عربوں کے ہاں زد عام تھیں، اس پر گفتگو ہوا کرتی تھی۔ فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت سے سرفراز کیا تھا۔ حکمت سے کیا مراد ہے؟ یہ ایسا لفظ ہے کہ اس کی بھی ہزار تعریفات کی گئیں، جیسے علم کی، عقل کی اور فطرت کی، اس طرح کے الفاظ، اس میں سے حکمت بھی ہے۔ حاصل خلاصہ یہ ہے کہ وہ باتیں جو کہ موافق عقل صحیح ہوں، صائب رائے کے موافق ہوں، اور وہ باتیں جو کہ اپنے مقام پر درست بیٹھی ہوئی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس کو بھی حکمت سے تعبیر کیا گیا۔ قرآن حکیم میں اور مقامات پر جو قرآن حکیم کے ساتھ لفظ حکمت کا ذکر ہوتا ہے، کتاب و حکمت، تو وہاں مراد حدیث مبارکہ ہوتی ہے۔ یہاں پر حکمت و دانائی کی باتیں ان کو عطا کی گئی تھیں، جس کا سب سے بڑا عنوان توحید ہے۔ فرمایا ہم نے لقمان کو حکمت کی باتوں سے نوازا تھا، ان اشکر للہ، اور اس میں جو کچھ تعلیمات ان کے پاس تھیں اس کا ایک حاصل یہ تھا کہ اللہ کے شکر گزار بنو، شکر کرو اللہ کا۔ ومن یشکر، جو کوئی شکر کرتا ہے، فانما یشکر لنفسی، تو وہ شکر گزاری اسی کے لیے فائدہ مند ہے۔ ومن کفر، اور جو کوئی ناشکری کرے، فان اللہ غنی حمید، تو بے شک اللہ بڑا بے پرواہ اور آپ سے اس کی تعریف ہو رہی ہے، قابل تعریف ہے، مگر کوئی تعریف نہ بھی کرے تو اپنی ذات میں متصف ہے اعلیٰ صفات سے، اس کو کسی کی تعریف کی حاجت بھی نہیں ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو جب کہا حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے، اصلاح عقائد سے بات کا آغاز کیا، وصیت کر رہے تھے اسے، وَهُوَ يَعِظُهُ، جب اسے نصیحت کر رہے تھے، یا بنی، اے میرے بیٹے، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک تو ایک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کے معنی کیا ہے؟ کہ کسی بات کو وہاں سے ہٹا دینا جہاں اسے ہونا چاہیے، اور اس کے بالمقابل حکمت ہے کہ ہر بات کو اس کے مقام پر رکھ دینا۔ اس آیت کا تذکرہ اس سے پہلے بھی آیا تھا کہ جس میں اس بات کا ذکر ہوا کہ کوئی اپنے اعمال کے ساتھ ظلم نہ کرے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تسلی کا سامان کیا تھا صحابہ کے لیے، انہیں بتایا تھا کہ قرآن حکیم میں لفظ ظلم جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد شرک ہے، اور اسی آیت کا حوالہ دیا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ ووصینا الانسان، اور ہم نے وصیت کی انسان کو بوالدیہ، اس بات کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اس سے سلوک اختیار کرے، اور خاص طور پر پھر ماں کے ساتھ اس سے سلوک۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ تو فرمایا ماں،
फिर माँ का तस्करा, फिर तीसरी मरतबा सवाल किया तो फिर माँ का तस्करा, चौथी मरतबा फिर वालिद का जिक्र किया। तो यहाँ खास तौर पर वालिदैन में से फिर माँ का जिक्र किया। हमलत हो मुँह, उसकी माँ उसे उठाती है, वहनन अला वहनिन, कमजोरी पर कमजोरी झेलते हुए, यानी पहले हमल में तो और दौरान हमल कमजोरी है, और उसके बाद फिर दूध पिलाने के अय्याम में भी कमजोरी लाहिक होती है। व फिसालुहु फी आमैन, और इसके दूध को छुड़ाना है 2 साल की मुद्दत, यानी मुद्दत रज़ा 2 साल है, जिक्र किया गया। अनिश्कुरली, तो तुम्हें चाहिए कि तुम मेरे शुक्रगुजार बनकर रहो, वली वालिदैक, और अपने वालिदैन के शुक्रगुजार। अल्लाह ने अपने हक के बाद फिर वालिदैन के हक का जिक्र किया। इलैयल मसीर, मेरी तरफ तुम सबको लौट कर आना है। व इन जाहदाका, और अगर वो यानी वालिदैन तुमसे इस बारे में झगड़ा करें, अला अन तुशरिक भी, कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक ठहराओ, मा लैस लक बिही इल्मुन, जिस बारे में तुम्हारे पास कोई इल्म नहीं, फला तुतिहुमा, तो हरगिज उनकी बात न मानना, यानी उनकी इताअत की जाएगी, फरमाबरदारी की जाएगी, मगर जहां वो इस्लाम के खिलाफ कोई बात कहेंगे वो बात मानने के काबिल नहीं। वो साहिब हुमा, और उनके साथ अच्छा सलूक करो, फिर दुनिया मारूफा, दुनिया में दस्तूर के मुआफिक, व तबे सबील मन अनाबा इलैया, और पैरवी करो उस शख्स की, इत्तिबा करो उस शख्स की जिसने अपना रुख मेरी जानिब कर लिया हो। हुस्न सलूक एक चीज है और इत्तिबा यानी हुक्म मानना ये एक अलग चीज है। वालिदैन चाहे मुशरिक हो तब भी हुस्न सलूक उनसे किया जाएगा, उनकी किफालत की जाएगी, उनकी खबरगिरी की जाएगी, मगर इत्तिबा की जाएगी उसकी जो दीन की तरफ बुलाने वाला है। इस आयत में किसकी इत्तिबा का हुक्म दिया जा रहा है? ज़ादुल मसीर में अल्लामा जौज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक रिवायत लेकर आए कि इससे मुराद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हुआ ये था कि हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला, जिनका जिक्र इससे पहले भी हमने पढ़ा अभी सूरह अनकबूत में, कि उनकी वालिदा ने इस तरह से कहा था कि मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मर जाऊंगी अगर तुम अपने दीन को न छोड़ो, तो नए दीन को जो तुमने इख्तियार कर लिया। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला के हाथ पर चूंकि हज़रत साद ईमान लेकर आए थे, इसलिए बताया कि उनका इत्तिबा करो। और उमूम है अल्फाज में तो ये बात भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा करो, और ये बात भी है कि आपके बाद जो आपके तरीके पर चलने वाले हैं उनका इत्तिबा करो। चुनाचे बहुत से उलमा ने, जदीद और कदीम उलमा ने, जिसमें पहले के उलमा में भी, और इसी तरह से इस वक्त कहिए कि जो मोहम्मद अली साबुनी एक बड़े आलिम अरब के गुजरे, उन्होंने भी इस आयत से इस्तदलाल किया। इसी तरह खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब जो हिंदुस्तान के एक बड़े आलिम हैं, उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा कि इस आयत में अइम्मा मुज्तहिदीन की तकलीद का हुक्म दिया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि बाद में जो उलमाए मुज्तहिदीन हैं, जो पैरवी करने वाले हैं अल्लाह के रास्ते की, कुरान और सुन्नत से इस्तदलाल करने वाले हैं, उनके हुक्म की इत्तिबा करो। तुम्हारे लिए किफ़ायत करेगा कि ये देख लो कि इसमें उलमा का हुक्म क्या, फतवा क्या है, उस पर चलोगे तो तुम कामयाब हो। फरमाया वह तबे सबीला, पैरवी करो उस शख्स के रास्ते की, मन अनाब इलैया, जिसने मेरी तरफ रुजू किया। अनाब दो सूरतों पर है, एक है बातिन का अनाब कि नेक है, मुत्तकी है, और एक है जाहिर का कि इल्म उनका अल्लाह के रसूल से मुस्तंबत है, माखूज है। तो ये दोनों सूरतें जमा होती हैं इल्म मुज्तहिदीन के इल्म में, तो अब उनकी पैरवी की जाएगी। तबे सबील मन अनाबा इलैया, उसकी जिसने मेरी तरफ रुजू किया। सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, फिर मेरी ही तरफ तुम सबको लौट कर आना है। फउनब्बिउकुम, फिर मैं तुम्हें बाखबर कर दूंगा, बिमा कुंतुम तामलून, उन चीजों के बारे में जिस पर तुम अमल किया करते थे। या बुनैया, ए मेरे बेटे, इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन, अगर तुम करो कोई अच्छाई या बुराई और वो हो राई के दाने के बराबर, फतकुन फी सखरतिन, चाहे वो किसी चट्टान में हो, यानी किसी को में जाकर तुमने उस अच्छाई या बुराई का इर्तिकाब किया हो, औ फिस समावात, या आसमानों की बुलंदियों में हो, औ फिल अर्ज़, या जमीन की गहराइयों में हो, याति बिहल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे ले आएगा, यानी तुम्हारे नामा अमाल में और रोज़ क़यामत। इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर, बेशक अल्लाह निहायत बारीक बीन खूब बाखबर है। या बुनैया, ए मेरे बेटे, अक़िमिस सलाता, नमाज कायम करो, वामुर बिल मारूफ, और हुक्म दिया नेकी का, और हुक्म दो नेकी का, वनहा अनिल मुनकर, और रोका करो बुरे कामों से, वस्बिर, और सब्र किया करो, अला मा असाबक, जो तकलीफ तुम्हें पहुंचे। यानी अच्छाई का हुक्म करेंगे, बुराई से रोकेंगे तो लोग नाराज होंगे, और उसके नतीजे में जो मुश्किलात आएंगी उस पर तुम्हें चाहिए सब्र से काम लो। इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, बिलाशुबा ये सब्र पर डट जाना, सब्र करना, राह हक पर चलना, अखलाक आलिया को इख्तियार करना और इस्लाह मखलूक की फिक्र करना, ये सारे तो बड़े हिम्मत वाले कामों में से हैं। अज़्मिल उमूर, ऐसे काम जिसके लिए अज़्म दरकार है। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, और अपने चेहरे को, अपने गालों को न फुला लो लोगों के सामने। ये ऊंट को एक बीमारी लाहिक हो जाती थी और वो फिर मुंह अपना फुलाए रखता था, तो कहा उस तरह से अपना मुंह न बना लो लोगों के सामने, यानी बद अखलाकी इख्तियार न करो, और अच्छे चेहरे के साथ, मुस्कुराते चेहरे के साथ लोगों के साथ पेश आया करो, तवाज़ो इनकिसारी के साथ पेश आया करो। वला तुसाइर खद्दक लिन्नास, लोगों से अपने रुख को न फेर लो। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और देखो जमीन पर न चलो अकड़ते हुए, इतराते हुए चाल न चलो।
ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ پسند نہیں کرتا ہر تکبر کرنے والے کو اور شیخی بگاڑنے والے کو۔ مختال وہ شخص ہے جو اپنے خیال میں بڑا بنا ہوا ہے، اور فخور وہ شخص ہے جو اپنی بڑائی دوسروں پر بھی جتلا رہا ہے۔ وقصد فی مشی کا، اور میانہ روی اختیار کرو اپنے چال میں۔ اپنی چال سے مراد پوری زندگی گزارنے کے طریقے میں۔ چال انسان کی وہ عکاس ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کا ذہن کیا ہے، اس کی زندگی کا رخ کیا ہے۔ تو میانہ روی والی زندگی اختیار کرو، اسی طرح عاجزی و انکساری کی چال اختیار کرو۔ وغضض من صوتک، اور یہ کہ اپنی آواز کو پست رکھو۔ آواز کا بلند ہو جانا اور زوردار آواز سے سامنے والے کو دبانے کی کوشش کرنا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور یہ جہاں انسان کے پاس دلیل نہ ہو، جہاں انسان کسی علمی موقف پر نہ کھڑا ہو، وہاں پھر وہ اپنی آواز بلند کر کر سامنے والے کو مروب کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس سے بچا کرو، اور یہ طریقہ اچھا نہیں ہے۔ ویسے بھی بلند آواز سے ہر وقت بولتے رہنا یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ پست آواز سے ایسی آواز کہ جس تک بات پہنچانا ہے وہاں تک بات پہنچ جائے کفایت کرتی ہے۔ بلند آواز، شور و شغب یہ پسندیدہ بات نہیں ہے۔ وغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست رکھا کرو۔ ان انکر الاصوات، بے شک آوازوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ آواز، منکر آواز، ناپسندیدہ بدترین آواز لصوت الحمیر، گدھے کی آواز ہے۔ گدھا زور زور سے چلاتا ہے، کسی کو پسند نہیں آتی وہ بات، اور اس میں کوئی سمجھنے والی بات نہیں ہوتی، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا۔ تو اسی طرح کوئی شخص چلائے اور شور شرابہ کرے تو یہ انسانی اوصاف میں سے نہیں ہے، اعلیٰ اخلاق میں سے نہیں ہے، تو جانوروں سے مشابہ بات ہے۔ حلم ترو، کہ نہیں دیکھا تم نے، ان اللہ سخر لکم، کہ بے شک اللہ نے مسخر کر دیا تمہارے لیے، ما فی السماواتی، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو زمین میں ہے، واسبغ علیکم، اور اس نے پوری کر دی تم پر نعمہ، اپنی نعمتیں، ظاہرتا و باطنتا، ظاہری بھی اور باطنی بھی۔ اسبغا کے معنی کیا ہے؟ اتما، اکملا، اوسع، سارے معنی کیے گئے کہ اللہ نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی اور نچھاور کر دی، اور بہت ساری نچھاور کر دی اور مکمل نچھاور کر دی، اور یہ کہ اللہ نے وسیع ترین نعمت تمہیں عطا فرما دی۔ آیت قرآن حکیم کی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی نعمتوں کو کہ کس طرح سے ہم نے دی، دینے کا طریقہ تو یہ تھا کہ اس طرح سے پوری کر دی، اتمام کر دی اپنی نعمت تم پر، اور اسی طرح سے وسیع کر دی اپنی نعمت اللہ نے تم پر۔ کس پر؟ مسلمانوں پر۔ یہ اس کا خاص فضل ہے کہ اعتدال والا دین اللہ نے عطا فرمایا، اور جو نعمت دی ہے یعنی اسلام کی نعمت، وہ ایسی نعمت ہے جو یکرخی نہیں ہے۔ جیسے یہودیوں کا معاملہ تھا کہ انہوں نے صرف ظاہر کو لے لیا، اور دوسری طرف عیسائیوں کا معاملہ تھا کہ انہوں نے صرف باطن کو لے لیا، ایسی یکرخی نعمت یا عدم اعتدال والی نعمت اللہ نے تمہیں نہیں دی۔ تمہارا دین مکمل ہے، ظاہر و باطن کا مجموعہ ہے۔ جیسے تمہیں بنایا، انسان کو بنایا کہ یہ جسم اور روح کا مجموعہ ہے، اسی طرح اس کے لیے جو نعمت ہدایت دی وہ بھی ظاہر و باطن کے مجموعے پر مبنی ہے۔ ظاہرتاً محسوس نعمتیں، باطنتاً وہ جو کہ معقول نعمتیں ہیں جن کو انسان عقل سے غور کر کر سمجھ لیتا ہے۔ تو شریعت کی نعمت یہ معقول نعمتوں میں سے ہے۔ شریعت کے احکامات بھی دو طرح کے ہیں، ایک ظاہر سے متعلق ہے، ایک باطن سے متعلق ہے۔ ظاہر سے جو متعلق ہوتے ہیں ان کو فقہ کے احکام کہا جاتا ہے، باطن سے جو متعلق ہوتے ہیں ان کو تصوف کی تعلیمات کہا جاتا ہے۔ تو شریعت و طریقت کا جامع دین تمہیں دے دیا، ظاہر و باطن، فقہ و تصوف کا مجموعہ تمہیں عطا کر دیا۔ اسی لیے ہمارے جو بڑے گزرے ائمہ مجتہدین گزرے ان سے یہ تصریحات ملتی ہیں۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ خود کتنے بڑے علم والے آدمی تھے، مگر فرماتے ہیں کہ لولا سنتانی لہلک نعمان، اگر وہ 2 سال نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ 2 سال کون سے تھے؟ جب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے لیے بھی، سنیوں کے لیے بھی ایک بہت بڑی شخصیت کے حامل ہیں، ہم انہیں معصوم نہیں سمجھتے مگر علم و عمل کا ایک بہت بڑا امام سمجھتے ہیں، تابعین میں سے تھے۔ تو حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجاز میں 2 سال گزارے، جب اس وقت کے بادشاہ کے ساتھ ان کا کچھ مسئلہ چل رہا تھا، اور وہاں سے بغداد سے نکل کر وہ آ گئے تھے حجاز، کوفے سے نکل کر آ گئے تھے حجاز، اور وہاں رہے۔ تو حجاز میں جو 2 سال گزارے ان کی صحبت میں، جو وہاں تعلیم اور تربیت حاصل کی، کہتے ہیں کہ وہ اگر نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، یعنی باطنی تربیت اتنی زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ طریقہ تھا، تعلیم دیا کرتے تھے اس بات کی کہ دیکھو تم فقہ اور تصوف کو یکجا کرو۔ جو شخص علم حاصل نہیں کرتا، فقہ کا علم حاصل نہیں کرتا اور صرف تصوف سے مشغول رہتا ہے، تو کہتے تھے کہ وہ زندیق بن جاتا ہے، اور ایسا آدمی جو علم حاصل کرے اور اس کے ساتھ تصوف کا علم حاصل نہ کرے تو یہ ایسا شخص ہے کہ جس کو علم کی تحقیق حاصل نہیں ہوتی، یعنی پھر وہ بدعتوں میں اور خرافات میں پڑ جاتا ہے۔
माजरत जो इल्म हासिल करे और फिर तसव्वुफ हासिल ना करे तो उसके बारे में कहते थे कि ये फिर ये बेज़ौक़ रह जाता है, और जो दोनों को जमा कर ले वो मुहक्कक बच जाता है, तहकीक के दर्जे पर पहुंच जाता है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह भी तलकीन फरमाया करते थे, कहते थे कि फ़क़ी और सूफ़ी एक साथ बनो, इसलिए कि एक फ़क़ी ऐसा है जिसको कोई ज़ौक़ इल्म नहीं हासिल, जिसको कोई बातनी ज़ौक़ हासिल नहीं है, तो वह ऐसा है कि सिर्फ क़यास करता रहता है और उसके दिल ने तक़वा का मज़ा नहीं चखा। और एक ऐसा तसव्वुफ़ वाला है कि जिसके पास इल्म नहीं है तो वो जाहिल है, ऐसा जो बिदअतों में मुब्तला होता रहता है। तो इन दोनों चीज़ों को जमा कर लेने से, और इसी तरह हम देखते हैं इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमतुल्लाह अलैह वो भी जामे थे इन दोनों सिफ़ात के, कि उनकी जो ज़ुहद की कैफियत है और जो उनके अंदर लिल्लाहियत, तक़वा, खुलूस और शब ज़िंदादार जिस तरह से थे वो किताबों में मरक़ूम है। और दूसरी जानिब इल्म के भी एक पहाड़ थे कि किस तरह से उन्होंने अपने अंदर ज़ाहिरी और बातिनी उलूम को जमा किया था। और इसी तरह से इन दोनों शराइत को जमा करने वाले वही हमारे अकाबिर और असलाफ बने, और होते होते यहाँ तक के इस आखिरी ज़माने में हमारे अकाबिर उलमाए देवबंद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी दर्जात को बुलंद फरमाए कि इन दोनों चीज़ों को जमा कर दिया। वो खानकाहें जो मदरसे के बगैर थीं, देखा कि वो बिदअतों के मरकज़ बने हुए हैं, और वो मदरसे जो खानकाहों के बगैर हैं, देखा तो माकूलात की आमाजगा बने हुए हैं, वहाँ सिर्फ मंतिक़ है और फ़लसफ़ा है, यही माकूलात है और कुछ नहीं। तो ऐसा एक मदरसा कायम किया देवबंद के उन्वान से, जिसमें इल्म को और अमल को जमा कर दिया, उसमें खानका को भी और इसी तरह से तालीम के मरकज़ मदरसे को भी जमा कर दिया, ताकि ये इल्म बिदात से और शिर्क से बचाए, गुलू से बचाए, और ताकि ये हिल्म यानी बातनी तरबियत इंसान को इल्म के सही इस्तेमाल पर आमादा रखे, उसे जो है वो हीले बहानों में और इसी तरह से हुब्बे जा और हुब्बे दुनिया के लिए इस्तेमाल करने वाला न बनाए। ये दोनों चीज़ें जमा हो जाए तो नेमत मुकम्मल हो जाया करती है। वाज़बगा अलैकुम, अल्लाह ने पूरी की तुम पर अपनी नेमत, नियामाहू अपनी नेमतें, ज़ाहिरतन व बातिनतन, ज़ाहिरी एतबार से भी और बातनी एतबार से भी। व मिनन नासि मन युजादिलु फिल्लाहि, लोगों में से बाज़ ऐसे भी हैं जो झगड़ते हैं अल्लाह के बारे में, बगैर इल्म के, वला हुदन, बगैर किसी हिदायत के, वला किताब मुनीर, और बगैर किसी वाज़े रोशन किताब के। यानी जो कुछ सामान्य हिदायत है वो तो उनके पास है नहीं, फिर भी अपनी तरफ से दीन के बारे में लोगों को गुमराह करते हैं। वइज़ा क़ील लहुम इत्तबिऊ, और जब उनसे कहा जाता है कि पैरवी करो सीधी तरह से, मा अंज़लल्लाह, उसकी जो अल्लाह ने नाजिल किया है, क़ालू, तो कहते हैं, बल नत्तबिऊ, नहीं हमने तो पैरवी की, मा वजदना अलैहि आबाना, उसकी जिसकी पैरवी की हमारे बाप दादाओं ने। ये तकलीद मज़मूम का जिक्र आया। इससे पहले हमने पढ़ा वो तकलीद शरई थी कि वत्तबे सबील मन अनाबा इलैया, वो तकलीद शरई थी, तकलीद दीनी थी, तकलीद महमूद थी। और यहाँ जिस तकलीद का जिक्र हो रहा है ये मुशरिकीन मक्का का तरीका था कि वो कहते थे कि हम अंधे बहरे होकर अपने आबा व अजदाद के बातिल तरीके को चलाते रहेंगे। अल्लाह फरमाते हैं वलौ काना शैतानु, क्या फिर भी वो अपने आबा व अजदाद की पैरवी करेंगे अगर शैतान ने यदूहुम इला अज़ाब सईर, बुलाया हो उन्हें अज़ाब सईर की जानिब, यानी इनके आबा व अजदाद को गुमराह किया हो, तब भी उनकी पैरवी करेंगे। वमन युस्लिम वजहहु इलल्लाह, जो कोई झुका दे अपना चेहरा अल्लाह के सामने, वह हुआ मोहसिनुन, और वो नेकुकार हो, फ़क़द इस्तमसक बिल उर्वतिल वुस्क़ा, तो वो है जिसने पकड़ लिया मजबूत कुंडा, व इलल्लाहि आक़िबतुल उमूर, और अल्लाह ही के पास लौटाए जाएंगे तमाम काम, यानी अंजाम कार अल्लाह के हुजूर है। वमन कफरा, और जिस किसी ने कुफर किया, फला यहजुन का कुफर, तो आपको गम में न डाले उसका कुफर करना, इलैना मरजिउहुम, उन सबको हमारी तरफ लौट कर आना है, फनुनब्बिउहुम, तो हम उन्हें बाखबर कर देंगे, बिमा अमिलू, जो कुछ वो किया करते थे, इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह जानता है बहुत खूब जो कुछ सीनों में छुपा हुआ है, अलीमुन, जानने वाला है, बिज़ाति सुदूर, सीने के राजों को। नुमत्तिउहुम, हम उन्हें फायदा देते हैं यानी मोहलत देते हैं, कलीलन, थोड़ा सा, सुम्मा नस्तरुहुम, फिर हम उन्हें धकेल देंगे, इला अज़ाबिन गलीज़, एक ऐसे अजाब की तरफ जो सख्त अजाब है। वलइन सालतहुम, अगर आप इनसे पूछे, मन खलक़ समावाति वल अर्ज़, किसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, लयक़ूलुन्ना, तो ज़रूर कहेंगे अल्लाह, कि अल्लाह ने पैदा किया। कुल अल्हम्दुलिल्लाह, तो कह दीजिए फिर तो साबित हो गया जो कुछ मैं कह रहा था, और तमाम तारीफ़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए। मौलाना इदरीस कांदिलवी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इसका यानी अल्हम्दुलिल्लाह का तर्जुमा यूं किया, फरमाते हैं कि फिर तो जो इल्जामी जवाब मेरा था वो साबित हुआ, चुनाचे मेरे बात के दुरुस्त हो जाने पर तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। बल अक्सरुहुम, बल्कि उनकी अक्सरियत का हाल यह है, ला यालमून, कि वो जानते नहीं। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्ज़, और अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों में और ज़मीन में है। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हुवल गनियुल हमीद, बहुत बेपरवाह काबिल तारीफ है। वलौ अन्न मा फिल अर्ज़ि, अगर ऐसा हो जाए बेशक कि जो ज़मीन में है, मिन शजरतिन, दरख्त, अक़लामुन, वो कलम बन जाएं, वल बहरो,
اور سمندر سارے کے سیاری سیاہی بن جائیں، یمدہ آئے وہ اس کی مدد کو، من بعدہ اس کے بعد، یعنی سارے سمندر اس کے بعد ان کو مدد، یعنی اس سمندروں کی مدد کے لیے آئے، سبعۃ ابحر اس کے بعد 7 مزید سمندر، ما نفدت تو پھر بھی ختم نہ ہوں گے کلمات اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلمات۔ کلمات سے کیا مراد ہے؟ اس کے علم و حکمت کی باتیں یا اس کی مخلوقات کی تعداد۔ 7 سمندر ہیں، اس سے یہ بات نہیں نکلتی۔ مطلب کیا ہے؟ 7 عربی زبان میں کہا جاتا ہے عدد تام کے لیے، تو جتنے بھی سمندر ہیں اور اس کے بعد اتنے ہی اور بھی آ جائیں، جیسے قرآن حکیم دوسرے مقام پر بھی بتاتا ہے، تو یہ سارے بھی ختم ہو جائیں، اس کی سیاہی بنائی جائے، سارے درختوں کے قلم بنائے جائیں، یہ لکھتے رہیں، وہ سیاہی ختم ہو جائے، وہ قلم ختم ہو جائے، پھر بھی اللہ کی علم و حکمت کی باتیں، شؤون قدرت اور اللہ کی نعمتیں وہ ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ ان اللہ عزیز حکیم۔ ما خلقکم نہیں ہے تمہارا پیدا کرنا، ولا باسکم اور نہ تمہارا دوبارہ اٹھایا جانا، الا کنفس واحدہ گویا کہ ایک جان کا تخلیق کرنا۔ اللہ کے لیے جتنا آسان ہے ایک جان کو پیدا کرنا، اتنا ہی تم سب کا پیدا کرنا اور دوبارہ اٹھایا جانا بھی آسان ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ الم تری ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ اللہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، ویولج النہار فی اللیل اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں، وسخر الشمس والقمر اور اس نے کام پر لگا دیا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری الی اجل مسمی یہ سب چل رہے ہیں ایک مقررہ مدت تک کے لیے، وان اللہ بما تعملون خبیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے عمل سے باخبر ہے۔ ذالک بان اللہ هو الحق، یہ اس لیے ہے کہ بے شک اللہ ہی برحق ہے، وانما یدعون اور جن کو یہ پکارتے ہیں من دونہ اللہ کو چھوڑ کر الباطل وہ باطل ہیں، وان اللہ هو العلی الکبیر، بے شک اللہ خوب بلند و بالا بڑا ہے۔ الم تری ان الفلک، کیا نہیں دیکھا آپ نے کہ بے شک کشتی تجری فی البحر چلتی ہے سمندر میں، بنعمت اللہ اللہ کی ہی فضل سے، اللہ ہی کے بنائے ہوئے ترکیب کے موافق، لیوریکم تاکہ وہ تمہیں دکھائے، من آیاتی ہی اپنی نشانیوں میں سے، ان فی ذلک لآیات بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لکل صبار شکور ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے۔ 2 صفات خاص ہیں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ اور جب ڈھانپ لیتی ہے انہیں کوئی بڑی سی موج، کا ذلل جیسے کہ سائبان ہوتے ہیں، جیسے سائبان کشتی کے اوپر ہوتے ہیں ایسے ہی کوئی موج کشتی کے اوپر آ جائے، دعوا اللہ تو پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصین لہ الدین اپنی پکار کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، کسی اور معبود کو یاد نہیں کرتے، فلما نجاہم اور پھر جب اللہ انہیں بچا کر پہنچا دیتا ہے، الی البر خشکی تک، فمنہم مقتصد تو ان میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہوتے ہیں، اور دوسرے وہ ہو جاتے ہیں جو کہ غلط رستے کو اختیار کرتے ہیں، یعنی پھر شرک کرتے ہیں، وما یجحد بآیاتنا اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، الا کل خطار کفور مگر وہی جو بہت خطا کار ہے اور ناشکرا ہے۔ خطار کے معنی غدار کے ہیں، غداری کرنے والا، عہد کا توڑ دینے والا۔ یا ایھا الناس اے لوگوں، اتقوا ربکم اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، واخشوا یوما اور ڈرو اس دن سے، لا یجزی والد عن ولدہ جس دن کوئی کام نہ آئے گا باپ اپنے بیٹے کے، ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا اور نہ کوئی بیٹا کام آنے والا ہوگا اپنے باپ کے کچھ بھی، ان وعد اللہ حق بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، فلا تغرنکم دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگانی، یہاں جو تم ہو سمجھو گے کہ ہمیشہ رہو گے، یا یہاں جس طرح ایک دوسرے کے کام آتے ہو ایسے وہاں کوئی کام آئے گا، ایسا نہیں ہے، ولا یغرنکم باللہ الغرور اور دیکھو تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اللہ کے بارے میں وہ بڑا دھوکے باز یعنی شیطان۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ بے شک اللہ ہی کے پاس ہے علم ساعت یعنی قیامت کا علم، یعنی میعاد عالم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ اور وہی نازل کرتا ہے بارش کو، یہ سامان حیات ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ اور وہی جانتا ہے جو کچھ رحم مادر میں ہے مبدأ حیات کو، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ اور نہیں جانتا کوئی نفس ماذا تکسب غدا کہ وہ کل کیا کمائے گا، یہ معاش حیات ہے، وما تدری نفس اور نہیں جانتا کوئی نفس بأی ارض تموت کہ کہاں وہ مرے گا، یہ منتہائے حیات ہے، یہ سارے علم اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ سبحانہ و تعالی خوب علم والا اور خوب باخبر ہے۔ کیا کیا باتیں ہیں؟ 5 باتیں ہیں جن کو مفاتیح الغیب سے تعبیر کیا گیا حدیث میں کہ میعاد عالم، سامان حیات، مبدأ حیات، معاش حیات اور منتہا حیات، اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور بعض علماء نے لکھا کہ اس میں
حصر نہیں ہے کہ صرف یہ 5 باتیں ایسی نہیں ہیں جو اللہ کے پاس ہیں باقی مخلوق کو دے دی گئی، نہیں، اور بھی بہت سی باتیں ہیں جو اللہ ہی کے علم میں ہے، اللہ نے مخلوق کو نہیں دی۔ ہاں بعض باتیں ہیں جو غیب کے علوم اللہ نے دے دیے، ان کو علم غیب نہیں کہا جاتا۔ جو مخلوق کو غیب کی خبریں دے دی جائیں اسے انباء الغیب کہتے ہیں، اور جو اللہ کے پاس ہے اسے علم غیب کرتے ہیں، یعنی وہ جو بغیر کسی ذریعے کے حاصل ہونے والا علم ہے اس کو علم غیب کہتے ہیں۔ جو مخلوق کو دیا جائے اسے انباء الغیب، جیسے انبیاء اکرام علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے غیب کی خبروں سے باخبر کیا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ 4 رکعت ادا کریں گے۔